السلام علیکم۔ ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، اس کی ایک نوجوان معذور بیٹی فوت ہو گئی تھی، تو میں دعا کے لیے گیا۔ اس کے پاس جب بیٹھا تو وہ اپنی بیٹی کی خوبصورت یادیں میرے ساتھ شیئر کرنے لگ پڑا۔ میری ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کے بیٹے بیٹی کی خوشی میں جائیں تب بھی والدین اپنے بچوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اسے غور سے سنیں، اسے پیار سے سنیں، انہیں اچھا لگتا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے کسی کی خدا نخواستہ جوان اولاد بیٹا ہو یا بیٹی فوت ہو جائے اور وہ اس کی یادیں آپ سے شیئر کر رہا ہو، آپ کا کتنا بھی ضروری کام ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کی باتیں سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی یادوں کو سنے، کوئی اس کی یادوں کو سمجھے۔ وہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا کیسا تھا یا اس کی بیٹی کیسی تھی۔ اور میں ایک بات اور بھی آپ سے کہوں گا کہ جن لوگوں کا کوئی پیارا فوت ہو جائے نا، تو ان دنوں میں کبھی آپ اس کے پاس سے گزریں، آپ سلام دیں اور وہ نہ سنیں، تو پلیز اس سے ناراض نہ ہوا کریں، اسے گلہ نہ کیا کریں۔ پتہ نہیں وہ کس دنیا میں ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس دوست کے پاس بیٹھا تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ یار آپ کو تو پتہ ہے کہ میری بیٹی چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ گھر پہ ہی ہوتی تھی، وہ کبھی اسکول میں نہیں گئی ہے، لیکن اس نے اپنی بہنوں سے جو کہ اسکول اور کالج میں پڑھتی تھی ان سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ بابا مجھے ایک ٹچ سسٹم موبائل لے دیں، مجھے بھی شوق ہے میں اس کو استعمال کیا کروں، میں بھی اپنی ساری کزنوں سے رابطہ کیا کروں، اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے، اپنے نانا دادا سے، سب سے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو ایک موبائل خرید کے دے دیا اور اس کی بہنوں نے اسے اس کا استعمال سمجھایا۔ جب اسے واٹس ایپ کا استعمال آیا تو وہ جو اپنی اس کی قریبی کزنیں تھیں یا کوئی خالہ تھی یا کوئی مامی تھی یا کوئی ماموں تھا، تو وہ ان کو میسج کرتی، پھر سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتی تھی کہ مجھے کس نے جواب دیا۔ جب شام کو میں ڈیوٹی سے واپس آتا تو وہ مجھے بتاتی کہ آج میری فلاں کزن نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو بابا پتہ نہیں وہ بیمار نہ ہو، بابا پتہ نہیں وہ پریشان نہ ہو، بابا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بیلنس ختم ہو، ورنہ وہ مجھے ضرور جواب دیتی ہے۔ لیکن میں اس کو دعائے کلمات لکھتی ہوں تو بہت شکریہ لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، جیتی رہو سلامت رہو، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے بابا، ایک دعا ہی تو دینی ہوتی ہے۔ یقیناً وہ رشتہ دار بیمار ہوگی یا پریشان ہوگی یا ہو سکتا ہے اس کا بیلنس نہ ہو، تو بابا آپ جائیے گا، آپ میری طرف سے پوچھیے گا کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے، اور اگر بابا اس کا بیلنس نہ ہو نا تو میری خاطر اس کو بیلنس کرا دیجیے گا، کیونکہ جب وہ مجھے جواب دیتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ لیکن باب میں کسی کے گھر نہیں جا سکتی، میں خود سے چل پھر نہیں سکتی، تو پھر میں میسج کے ذریعے اس کے گھر میں جاتی ہوں، میں اپنے میسیجز کے ذریعے اڑان بھرتی ہوں نا بابا۔ تو پھر میں اپنی کزنوں کے پاس سے بھی ہو آتی ہوں، وہ کبھی مجھے اپنی تصویر بھیج دیتی ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے آج انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، آج وہ کھا کیا رہی تھی، آج وہ گئی ہوئی کہاں تھی۔ دیکھیں بابا میں کہ جا نہیں سکتی نا، تو پھر میں ان کی تصویروں کے ساتھ سیر کرتی ہوں۔ تو مجھے اس دوست کی بات سن کے مجھے بہت دکھ ہوا، میں بہت رویا۔ میں نے سوچا کہ یار واقعی کتنی ایسے بیمار اور مریض لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کوئی کہاں ہوتا ہے، اور ہم اس کے میسج کا جواب نہیں دے پاتے۔ ٹھیک ہے لوگ سینکڑوں آپ کو روزانہ میسج کرتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں گڈ مارننگ کے، اور یہ جمعہ مبارک ہے اور ہفتہ مبارک ہے اور ہیپی سنڈے سم تھنگ، یہ آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہونا کہ ایک بندے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی کی کوئی فوتی ہے اس کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کا نقصان ہو گیا اور یا کسی کی اور پریشانی ہے، تو پھر اسے جواب ضرور دیا کریں، تھوڑا وقت نکالا کریں۔ دیکھیں آپ کے لیے بھی آسانی ہے نا، بھی آپ کو اس کے گھر بھی نہیں جانا پڑتا، آپ خالی واٹس ایپ میں ایک اچھا سا میسج کر کے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بھانجی ہے، بھتیجی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ اس کو لکھ دیتے ہیں کہ میرا پیارا بیٹا، میری شہزادی آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے تصویر میں، وہ خوش ہو جاتی ہے۔ آپ کے کوئی بزرگ بندہ ہے، آپ اس کو لکھتے ہیں جی آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں جی، ماشاءاللہ بہت صحت مند لگ رہے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ کو بھی تو وقت بچتا ہے نا، آپ کو اس کے گھر بھی نہیں جانا پڑتا ہے، تو پلیز جواب دے دیجیے کریں، یاد سے، دھیان سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے نا، پریشان حال بندے کی، معذور بندے کی اللہ تعالیٰ، اور بوڑھے اور جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ دکھی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں،
تو وہ بھی واپسی میں آپ کو دعا دیتے ہیں نا. اتنا ٹائم تو نکالے نا کہ کوئی آپ کو دعا دے سکے. اتنا ٹائم تو نکالے نا کہ آپ کسی کو دعا دے سکے. بہت شکریہ. ہمیشہ میں دعا دیتا ہوں کہ آپ سب سلامت رہیں. اللہ حافظ.